تو کبھی سیدھے کوئٹہ سے واقعہ میں کل ہم ہزارہ برادری جن کے اوپر ایک قیامت گزری ہے ان کے پاس ہم کل گئے، ان کے دھرنے میں شامل ہوئے، ان قیامت گزری ہے ان کے پاس ہم کل گئے، ان کے دھرنے میں شامل ہوئے، ان کے خاندانوں سے ملے، ان کی خواتین سے ملے، اور جو مناظر میں نے کل دیکھے میرا دل دہل گیا۔ کوئی وہاں پر ایسا، وہ جو کان کن شہید ہوئے ہیں، محنت کش تھے بیچارے، کئی 100 فٹ کئی 100 میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے، جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے گئے، بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے۔ اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی، ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بزرگ تھے، بچے تھے، کسی کا بھائی قتل ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کے ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے، اور میں یقین کرے وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ وہ بیان کر رہی تھیں، بالکل یقین مانیں کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس وقت میرے جذبات کیا تھے۔ بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں، صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں۔ تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے، وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں، ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں۔ ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور ہمیں یہ دلاسا دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے۔ اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے۔ وہ تصاویر ہیں، میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ دیکھیں۔ اب یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے، میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو، یہ بلیک میلر ہے۔ یہ 2 بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملیں، ان 2 بچیوں نے مجھ سے ایک ہی بات، مجھے اپنے بھائی کی، بالکل ینگ بھائی تھا، ایک تھا ایک کا دوسرا تھا، مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے، اس کا گلا کاٹا۔ اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں؟ یہ دونوں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے، یہ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھیں، یہ بے ہوش ہو گئی تھی روتے روتے۔ یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور یہ جو 2 بچیاں بیٹھی ہیں، ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی، یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا۔ بھئی دنیا کے وزرائے اعظم کی تو چھوڑو، دنیا کا جو بھی وزیر اعظم ہے، کبھی بھی وہاں پر اگر ہیومن ٹریجڈی ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں، وہ بلیک میلرز ہیں۔ آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں عاجزی آ جاتی ہے، آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، آپ کا سر بورڈ سے جھک جاتا ہے، مگر میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ آج سنی ہے تو میرا تو دل دہل گیا ہے۔ یہ اتنی سفاکی، اتنی بے رحمی
اور اتنی غفلت اپنے فرائض سے اور اتنا تکبر، ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ فرعونیت ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ کے بچوں کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ آپ سربراہ والد کی طرح ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یہ آفت آتی تو کیا آپ ان کو بھی بلیک میلرز کہتے، یہی بات کرتے؟ بہت ویسے ہر شخص حیران ہے، 22 کروڑ عوام حیران ہے کہ آپ جا نہیں سکے، لیکن ہمدردی کے 2 بول تو آپ بول سکتے تھے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ، میں تب آؤں گا. آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. بھئی جن لوگوں کی تم چیخو پکار پر نہیں گئے، آہو بکا پر نہیں گئے، ان کے مردے دفنانے کے بعد اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب تم ان کے دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ، تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا. کتنے مستقبل اجڑ گئے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کتنے بہنوں کے بھائی چلے گئے. قیامت ٹوٹی ان لوگوں پر، کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں اور آپ لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے. آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے. آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہا. بڑی عجیب بات ہے. اگر تکبر اور ہٹ دھرمی کا کوئی چہرہ ہوتا تو عمران خان جیسا ہوتا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ ہے. اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی، اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا، ہمیں بھی منع کیا گیا، سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں بھی نہیں ملی، لیکن ہم وہاں گئے، جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے، کہ آپ وہاں پر تشریف نہیں لے گئے. آپ کی زندگی کو اگر خطرہ تھا تو کیا 22 کروڑ عوام کی زندگی اور وہ جو 10 تابوت وہاں پر پڑے ہیں ان کانکنوں کی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے؟ آپ کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے؟ جن 22 کروڑ عوام پر آپ مسلط ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آپ کی زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں پھر کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کا فرض تھا، اور اس فرض کو آپ نبھانے میں ناکام ہوئے. آپ نہ صرف بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، بلکہ اگر آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تو آپ کو سلیکٹ ہونے کی بہت جلدی تھی. آپ کو پھر 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کی 22 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ آئی ہے، اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو 22 کروڑ عوام کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا. کیا جواب دیں گے؟ اور اچانک وہ جو 6 دن سے وزیر رٹ لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا، وہ تو آج خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، وہ انا تھی، وہ ضد تھا، اور وہ بلیک میلنگ تھی. یہ آپ خود آج عوام کو بتا رہے ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سی ایسی مصیبت تھی، کون سی ایسی مصلحت تھی جس نے آپ کو جانے سے، مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روکے رکھا. اگر یہ تقاضۂ تابعداری ہے تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ آپ کی تابعداری ضروری ہے. اگر یہ بے حسی اور صفاقی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے
کہ مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے. اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے وہ وجہ بن گئی تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب توہم پرستی کیا کرے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ٹرینڈ ہے اور یہ ایک پیٹرن ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے, آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں, میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینشنرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تذلیل کی جاتی ہے. وہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ ان کو ٹیئر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اب قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا. کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو برج سے چھلانگ لگا دی تھی تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا. اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے زخموں پر مرہم رکھے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا, اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کو 22 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹہ جانا پڑنا تھا. اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا, اپنی جماعت کا, 22 گولیاں آپ نے اس کے سینے میں, اس کے جسم میں اتار دیں. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے, جو ٹی وی پہ آ کے روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے, کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا, کہ آپ اس کو جا کے دلاسا دے آتے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج سب جانتی ہے. مریم نواز گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہزارہ برادری پر ایک قیامت گزری ہے. کل ہم ان کے پاس گئے تھے, ہم ہزارہ برادری کے خاندانوں سے ملے, جو مناظر دیکھے میرا دل دہل گیا تھا. خواتین میرے ساتھ گلے لگ کر رو رہی تھیں. بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میرے کیا جذبات تھے. ان کے درد کو پوری قوم نے محسوس کیا. کچھ خواتین نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی کمانے والا نہیں رہا. یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نااہلی سے معیشت کو برباد کیا, اپنی ناعاقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوچ سے اس نے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا, فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا, جس نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا, اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانی توہین کر رہے ہیں. تو میں سلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا 22 کروڑ عوام میں آپ کو یہی ایک سوغات ملی تھی؟ کیوں آپ نے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائق, نااہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر؟ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے, ان کے زخموں پر مرہم رکھے. اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے, آپ نے اس قسم کا ناعاقبت اندیشی والا بیان داغ دیا. وہ سیکیورٹی ادارے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس انسان سے پالا پڑا ہے ہمارا. نہ صرف سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے بلکہ سر پیٹ رہے ہوں گے. اور پھر
73 سال میں تو یہ سنتے آئے تھے کہ چند افراد کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ حکومتوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پر تو بالکل الٹ حساب ہے. یہاں پر تو یہ ہوا کہ حکومت جو پے در پے غلطیاں کر رہی ہے اس کا خمیازہ اب سلیکٹرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عوام سلیکٹرز سے جواب مانگ رہی ہے. اور پھر آپ کسی وقت میں جب آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے. آج وہ مثال کسی کو یاد نہیں آئی. آج ان کا وہ قول اور فرمان بھی کسی کو یاد نہیں آیا جب انہوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حکمران کو جواب دینا پڑے گا. آپ تو قوم کو یہ بتاتے تھے نا. تو وہ قوم آپ سے آج جواب مانگتی ہے کہ آپ ڈراماز دیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور بڑے بڑے لانز میں بیٹھ کر صوفوں کے اوپر دھوپ سیکنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, لیکن ہزارہ برادری کی غم میں شریک ہونے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اور جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ قوم آپ سے جواب لے کر رہے گی. یہ قوم آپ سے بھی جواب مانگ رہی ہے. یہ قوم آپ کے سلیکٹرز سے بھی جواب مانگ رہی ہے. اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ خدا کے بندے بنو, بندوں کے خدا مت بنو. اور مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہاں عیش اور تیش کے علاوہ سفاکی بھی ہے, فرعونیت بھی ہے, تکبر بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اتنے نااہل اور بے حس حکمران سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نجات دے, تاکہ پاکستان پھر ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے میں پہ دوبارہ آ سکے. اور میں آج ہاتھ جوڑ کر اپنی ہزارہ برادری سے بھی جو دھرنے میں بیٹھی ہیں اپنے پیاروں کو کی لاشیں آگے رکھ کے, میں قوم کی بیٹی ہونے کے ناطے میں پوری قوم کی طرف سے ہاتھ باندھ کے ان سے التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیجئے, ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے. جس انسان سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں اس انسان کے سینے میں دل نہیں. بہت بہت شکریہ. کیا لاشوں کو این آر او دیں گے؟ وہ کس کو این آر او دینا ان سے؟ نہ وہ کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں ہیں. وہ تو خود شاید ان کو کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں ملی, تو جس کو اجازت نہ ملے اس کی کیا حیثیت ہے این آر او دینے کی؟ نیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ ہمارے اختلافات کتنے سیاستدانوں میں, ہم آپس میں دھرنے بھی دیتے ہیں اللہ کی امانت کی ان کو دفنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیونکہ اس میں سیاست کی اپوزیشن یا جماعتیں کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں غیر ملکی یہ دکھا رہے کہ دہشت گردی کا تو ہمیں سامنا ہے نا اندرون ملک, تو بتائیے یہ دہشت گردی ہے, دہشت گردی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ ان کو کیسی تصویر کر دیں بعد میں غیر ملکی نہیں. اس معاملے میں آپ مجھے مت الجھائیں. اگر میں سیاست کرنا چاہتی تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی. اس کو اپنی نااہلی کو اور اپنی نالائکی کو, اپنی غفلت کو, اپنی بے حسی کو اس یہ کہہ کر کے سیاست نہ کی جائے اس کے نیچے چھپانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی نااہلی اور نالائکی اور بے حسی کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں گے کہ سیاست نہیں, تو سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست قوم اور عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے. اگر آپ اس میں فیل ہوتے اور آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کی میں غفلت برتتے تو ہم حق بجانے میں آپ کے اوپر انگلی اٹھانے میں ہمیں یہ سبق نہ دیں کہ سیاست نہ کریں. اگر ہم نہیں بولیں گے ان کے لیے, ہزارہ برادری کے لیے, تو کون بولے گا؟ آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہم آپ کو جانے دیں گے. ہم آپ کو بالکل یہ سیاست کے کھیل میں چھپنے نہیں دیں گے. جی یہ واقعہ جو ہوا افسوس تھا کہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 22 سال سے یہ واقعات ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. آپ کی حکومت میں رہی اس دور میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں جو 200 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو وہاں تک تو صحیح ہے, لیکن ذمہ داری تو 20 سال کی جو حکومت ہے وہ مکمل نہیں. اور آخری واقعہ پی ٹی ایم کا پاکستان عوامی تحریک میں پولیس والوں نے آپ کے دور میں بھی بے گناہ 10 لوگ کے قریب شہید کیے تھے.
دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ 73 سال میں یہ جو عامروں کی تحفے دیے ہوئے ہیں دہشت گردی کے، یہ جو دہشت گردی کا تحفہ مشرف سے ملا تھا پاکستان کو، جس میں گلی گلی جگہ جگہ بارود کی بو آیا کرتی تھی اور لاشیں اٹھتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک الیکٹڈ حکومت نے، جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے، انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا تھا، اور اس پہ ضرب عضب لڑی گئی تھی، اس پہ رد الفساد لڑی گئی تھی، اور اس کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ ان کی نااہلی اور نالائکی اور غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے اس دہشت گردی نے سر اٹھا لیا. اور سارے جو جتنے بھی آپ کی ترجیحات ہیں وہ ساری آپ کی غلط ہیں، اور آپ کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی، میں اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتی، آپ کی ان غلط ترجیحات کی وجہ سے، اور آپ نے اداروں کو بھی اس طرف لگایا ہوا ہے، سب اپنی غفلت کے مرتکب ہوئے. اور میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو گیا، لیکن 73 سال میں نے اتنی شفاف، بے حس اور بے رحم حکومت نہیں دیکھی. آپ کو دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، آپ کو وہاں جانے سے کون روک رہا ہے؟ جتنی حکومتوں کے آپ نے نام لیے، حادثات ان کے وقت میں بھی ہوئے، دہشت گردی ان کے وقت میں بھی ہوئی، لیکن کون سی ایسی حکومت تھی جس کو بلک بلک کے عوام پکار رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جی یہ پی ڈی ایم کا جو نظریہ تھا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پلیز. وہ بھی چلے گی. لاہور آر پار تھا لوگوں کو. آج میں سیاست پہ بات نہیں کروں گی. نہیں آپ کو جو نہیں، پلیز ایکسکیوز می، یہ جو ہے یہ ہزارہ برادری کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، اس میں آج کسی بھی سیاسی بات کا جواب نہیں دوں گی. جو بھی آپ کے پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں، ہماری اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں، آپ کو آگے بہت ساری ایسی پریس کانفرنسز ہوگی، آپ کو میں پورا موقع دوں گی اس پہ بات کرنے کا. شکریہ. نہیں نو میں آپ دینا چاہیں گے؟ آپ دیجیے. دیکھیے، ہمارے دور حکومت میں مئی 2018 میں 10 یا 11 مزدوروں کا وہاں پہ قتل ہوا تھا، اور اس وقت ایک بھوک ہڑتال کی تھی اور انہوں نے احتجاج کیا تھا. اور چونکہ اس کا ایک پس منظر ہے، 14 سالوں میں 2000 سے زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ نشانہ بنے ہیں، تو ان کی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ہم تب بھوک ہڑتال ختم کریں گے جب آرمی چیف یہاں پر آئیں گے. تو میں انٹیریئر منسٹر تھا اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، ہم کوئٹہ گئے اور وہاں پہ میں نے جا کے جو ان کے نمائندے تھے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان کی تسلی تشفی ہو گئی. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کی ایگو، پرائم منسٹر کی سیکیورٹی چیف آف آرمی سٹاف سے زیادہ بڑی ہے؟ اگر مئی 2018 میں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بھی چل کے کوئٹہ چلے جاتے اس لیے کہ ان کی تسلی ہو جائے، تو پرائم منسٹر کو کیا امر ممانع تھا کہ اگر ان کے جانے سے اتنی مظلوم کمیونٹی کو تسلی اور تشفی ہو جاتی؟ چلے جی، آخری سوال. آپ کو بتائیں کہ آپ ہندوستان گورنمنٹ کو کتنا ریسپانسبل سمجھتی ہیں اور کتنا کی باتیں یہ ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 سال تک اگر یہ حکمران رہتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا دہشت گردی کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے، بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جس طرح وہ لائی گئی باپ پارٹی جو ہے، بنا ماں باپ کے جو پارٹی اچانک بن گئی، اسی طرح جو یہ بے حس خان صاحب ہیں، تابع دار خان صاحب، جس طرح راتوں رات ان کے لیے ریگنگ کر کے ان کو انسٹال کیا گیا. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے عوام کے اوپر، تو جب بھی عوام پر کوئی دکھ کی گھڑی آئے گی یا عوام کو ان کی ضرورت پڑے گی، یہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. جی بائی دا وے، میں ڈھونڈتی رہی کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کہاں ہیں، تو مجھے صرف ان کی چند ٹویٹس نظر آئیں. اس کے علاوہ نہ وزیر اعلیٰ کا کچھ پتہ ہے، نہ وزیر اعظم کا کچھ پتہ ہے. جب آپ اوپر سے لا کے لوگوں کو جو پیراشوٹ کر کے آتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، تو وہ عوام کو جواب دے نہیں ہوتے.
किया है कि हमने मुआवजा बढ़ा दिया है, लेकिन ये जो धरना है इसके पीछे जो साजिश है उसको जल्द बेनकाब करेंगे। इसी तरह से बुखारी ने भी एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने इस धरने को साजिश करार दिया। मैं इस तरह के किसी भी इंसान का